اور اس کے ساتھ ہی میں درخواست کر رہا ہوں آج کے محفل کے صدر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ مشاعرہ تو آپ نے سنا اور مشاعرہ بڑی خوبصورتی سے انجام ہوا۔ تھک گئے آپ لوگ، لیکن ایک چیز کا میں ذکر کروں کہ جو ناظم مشاعرہ ہوتا ہے پورا کریڈٹ مشاعرے کی کامیابی کا اسے جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پرویز جعفری صاحب کی ان کوششوں کے لیے تالیوں سے مجھے تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، 5 یا 6 منٹ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری مشاعرے کی روایت ہے، دنیا ادب ہے، بالکل منفرد روایت ہے، جس میں 4-5 گھنٹے نصف رات پر تو ہمارا مشاعرہ جوان ہوتا ہے، اور ہمارے جو سب سے اہم شعراء ہوتے ہیں وہ مشاعرے کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ غالب کی جب باری آتی تھی تو فجر کی نماز کا وقت ہوتا تھا، اور سننے والے بقول داغ کے 7 یا 9 لوگ ہوتے تھے، اور وہ بھی اونگتے رہتے تھے۔ اور چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد۔ جس طریقے سے دنیا میں 7 رنگ ہیں، اور اس 7 رنگ سے آج کروڑوں رنگ ہم نے بنائے ہیں، اسی طرح سے 700 سال پہلے سنسکرت کے آچاریہ نے انسانی نفسیات کے لیے 8 رس بنائے۔ رس سنسکرت میں کہتے ہیں جس سے جیسا غصے کا جذبہ، محبت کا جذبہ، فداکاری کا جذبہ، غم کا جذبہ، تو یہ 8 کے ملا کر کئی اس سے 300-400 اس وقت جذبات موجود ہیں، فداکاری۔ تو اگر آپ انالیسس کریں، دیکھیے میں صحت کا طبیب ہوں اور ادب کا مریض ہوں۔ اس 5 گھنٹے میں جو آپ کے برین نے جو پروڈکشن کیا ہے ہارمونز کا، جن کے نام نہیں ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ کتنے پھولوں کا آپ گنا سکیں گے تو آپ ایک 25-40 پھولوں کے نام گنائیں گے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جنگل میں، کہتا ہوں یہ کیا ہے، آپ کہیں گے پھول ہے، میں کہوں گا نام کیا ہے، آپ کہیں گے نام نہیں جانتا۔ تو لاکھوں ایسے پھول ہیں جن کے نام نہیں ہیں، لاکھوں اس دماغ میں ایسے ہارمون ہیں جس کی ابھی 21ویں صدی میں نام رکھے نہیں گئے، لیکن آپ نے جو 5 گھنٹے صرف کیے، یہ 5 گھنٹے آپ نے اپنی صحت کے لیے، اپنے ذہن کے ارتقاء کے لیے، اپنے اقدار کے لیے، اپنے اخلاق کے لیے، اپنے نفسیات کی پاکیزگی کے لیے، اپنی تمام ان تبہرات کے لیے جو آلودہ ہو گئے ہیں اس فضا میں، اس سے پاک ہونے کے لیے کیے۔ آپ کے ذہن میں اس وقت محبت کا جذبہ ہے، فداکاری کا جذبہ ہے، اخلاقیات کا جذبہ ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے، اس چیز کا خیال رکھیے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ نے دیکھا کونامک شاعر ہمارے پاس ہیں، عباس تابش بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جازب ہیں، یہاں پر عارف کمال ہیں، یہاں پر خواجہ صاحب ہیں، نام کن کن کا لوں، ان سب یہ یہاں پر پرویز ہیں جن کی رگوں میں آپ کے جو ہے، آج آپ نے دیکھا کہ خرام آہستہ آہستہ جو نظم نکالی، میں اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ بات کر سکتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری خواتین کو ان کا مقام دیا جائے۔ میں اس وقت یہی شاعر اپنا وقت خراب نہیں کرتا، اپنے شعر سناتا ہے، آپ میرے شعر پڑھ لیجئے میرے اس پر ہیں ویب سائٹ پر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نصرت ہو یا عنبرین ہو یا ریحانہ ہو یا عابدی صاحبہ ہو یا ہنا ہو یا نقوی ہو، ان لوگوں کی پوری ہمت افزائی کیجئے، اس وجہ سے کہ وہ جو جذبہ جس کو سنگار رس کہتے ہیں، سنگار رس سنسکرت کا 800 سال پرانا وقت ہے جس کی توضیح نہیں ہو سکی، وہ تمام جذبات جو عورت اور عورت کے معاملات سے، مرد خود ہارمون کے لحاظ سے 49% عورت ہے۔ جدید تشخیص، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ایم اے ریسرچ اسٹوڈنٹ، پروفیسر آف میڈیسن۔ میں یہ بتانا کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ ان کو پڑھیں۔ یہاں پر 2-3 غزلیں سن کر مت جائیں،
بلکہ ان کی کتابوں کو پڑھیے. جب تھوڑا سا وقت ملے تو اپنے ہیروز کو، اپنے تخلیق کاروں کو، وہ عارف امام ہو کہ عباس تابش ہو، وہ عنبرین ہو کہ تسلیم عابدی صاحب ہو، ان کے کلام کو پڑھیے اور اس سے جو آپ کو فائدہ پہنچے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کہاں پر ہیں. آج میں انگلش میڈیم کا پروڈیوس ہوں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج اردو میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، میری آن ہے، میری جان ہے، میری پہچان ہے، میری شناخت ہے. تو اب میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں پر یہ کامیاب مشاعرہ گزرا ہے. یہاں پر عنبرین صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں کا آج کا ہیوسٹن کا مشاعرہ آپ کے کراچی کے مشاعرے سے کچھ کا درجہ کم نہیں تھا، کیونکہ میں تو جاتا رہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی جو یہ ادب نوازی ہے اور جو المنائی کی جو محبت ہے. ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام اراکین بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک خطبہ صدارت اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ انالائز کی جائے. میں کسی شاعر کو چھوٹا یا بڑا نہیں کہتا. گلدستے میں ہر ایک پھول کا رنگ الگ ہے، ہر ایک پھول کی خوشبو الگ ہے، ہر ایک پھول کی کراوٹ الگ ہے. ہر ایک خیال میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اس 5 گھنٹے میں جتنے شاعروں نے شعر کیے، ایک شعر دوسرے شعر سے نہیں ملا. تو خیال کی یہ فراوانی کہاں ہے؟ وسعت بیانی کہاں ہے؟ غزل کی تنگنائی سے آپ بات کر رہے ہیں. پہلے غالب نے صرف ایک ہی شعر، ایک لفظ لیتے جائیے. غالب نے انسانی ذہن کو کہا محشر خیال. محشر خیال کو نہ ٹی ایس ایلیٹ کہہ سکا، نہ ملٹن کہہ سکا، نہ فردوسی کہہ سکا. ایک شاعر نے ہمارے آج کہا کہ میں شمس تبریزی کے اسرار سے کنیکشن ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا معنی ہے؟ شمس تبریزی مولانا روم کے اشعار کا مجموعہ بھی ہے، اور شمس تبریزی مولانا روم کے اس استاد کا بھی ہے جس کے وہ عشق میں ملوث تھے. تو اس شعر کی اہمیت یہ ہے کہ پوری کتاب بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ تو ہماری وسعت بیانی ہے. بس ہو گیا گفتگو. اب 4 شعر سن لیجئے، 3 منٹ میں ختم کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ تو تلخ تھی یا جس طرح کی گفتگو تھی. لیکن کہ اس کو کہتے ہیں کہ مشاعرے میں شاعر ہونا، آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا کیا ہے. سورج کو چراغ دکھا. بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی. بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، رستوں سے اگر راہنماؤں کو ہٹا دو. بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی. بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، رستوں سے اگر راہنماؤں کو ہٹا دو. اور بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، رستوں سے اگر راہنماؤں کو ہٹا دو. اور لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو. لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو. اور عرض کیا ہے کہ جس مٹی کے پیوند ہیں پرکھوں کے فسانے، جس مٹی کے پیوند ہیں پرکھوں کے فسانے، اس مٹی سے پیمانے محبت کے بنا دو. اس مٹی سے پیمانے محبت کے بنا دو. اور عرض کیا ہے ہر شخص جیے عزت نفسی سے جہاں میں. ہر شخص جیے عزت نفسی سے جہاں میں. قانون مشیت ذرا ملا کو سنا دو. قانون مشیت ذرا ملا کو سنا دو. تفسیر اور تعویل کا سودا نہیں ہم کو تو فقط نغمہ قرآن سنا دو. تفسیر اور تعویل کا سودا نہیں ہم کو. اور خود روشنی پھیلے گی محبت کی زمین پر. خود روشنی پھیلے گی محبت کی زمین پر. اقبال اور رومی کے کچھ اشعار سنا. اقبال اور عرض کیا ہے کہ ایک نظم، میں تو نظم لکھتا ہوں کہ محفل حسین ہے اور بس کہ حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا ہے. حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا ہے. حسن کیوں عشق کے پہلو میں جمع رہتا ہے. حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے.
حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے، حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے، اور حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں، نشہ ہے خون میں انگور کے پانی میں نہیں، درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں، ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں، حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے، حسن جب شیر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے، حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے، حسن جب شیر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے، اس نے مزدور زمیندار کا پھل بنتا ہے، اس نے ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے، اس نے مزدور زمیندار کا پھل بنتا ہے، اس نے مزدور کبھی چاند محل بنتا ہے، حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے، حسن جب لے میں سما جائے تو شہنائی ہے، حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے، حسن جب لے میں سما جائے تو بہتائی ہے، اس نے یوسف کی خریدار زلیخائی ہے، حسن بازار میں بک جائے تو ہر جائی ہے، اس نے یہ طویل نظم ہے جس کو میں یہیں پر آپ کے ختم کر ایک چیز جو آخری چیز ہے آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہ ہے بچوں کی ہنسی، جس پہ میں ختم کروں گا اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ کڈس کا جان کڈس کہتا ہے لیٹس اسپریڈ دا لافٹرس آف دا کڈ، تو وہ موضوع کو میں نے لے کر پرانی چیز ہے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ہیوسٹن میں نے کیا کہ کتنی معصوم ہوا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، کتنی معصوم ہوا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، پھول کی طرح کھلا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، تتلیوں جیسی اڑا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، گرد کو باد صبا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، دل کے دروازے کو وا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، خود بخود دل میں جگہ کرتی ہے بچوں کی ہنسی، خود بخود دل میں جگہ کرتی ہے بچوں کی ہنسی، کھل کھلا کر جو ہوا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، لگتا ہے جیسے دعا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، کھل کھلا کر جو ہوا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، لگتا ہے جیسے دعا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، ہے پگھلتے ہوئے سونے کی ڈلی ننھے بچوں کی ہنسی، جس کو سنتے ہی ہر ایک شخص کو بچپن سا لگے، درد کے دیس میں جیسے کوئی ہمدرد ملے، جس طرح کھلتے ہوئے پھول کی خوشبو مہکے، چاندنی رات میں جیسے کوئی نغمہ بہکے، جس طرح دل کے کنویں میں کوئی پتھر ڈالے، جیسے بچھڑے ہوئے معشوق کو عاشق پالے، جیسے بچھڑے ہوئے معشوق کو عاشق پالے، جیسے چوٹی پہ پہاڑوں کی سحر جاگتی ہو، جیسے ہرنی کوئی گھبرائی ہوئی بھاگتی، جیسے چوٹی پہ پہاڑوں کی سحر جاگتی ہو، جیسے ہرنی کوئی گھبرائی ہوئی بھاگتی ہو، لگتا ہے جیسے بیاباں میں کوئی شمع جلی، کھل گئی دل کی کلی، سن کے بچوں کی ہنسی، میٹھی آواز میں ساغر کی کھنک بولتی ہے، چشم شفاف میں شیشے کی چمک بولتی ہے، چاندنی دشت میں دریاؤں کو بھرنے والی، روشنی گھر کی منڈیروں پہ اترنے والی، ایسا احساس ہوا مل گئی مجھ کو خوشی، سن کے بچوں کی ہنسی، یہ تمنا ہے میری اے خدائے ازلی، لے لے یہ میری ہنسی، جو بناوٹ سے بھری جو دکھاوے سے سجی، دے دے پھر مجھ کو وہی میرے بچپن کی ہنسی، جو حقیقت سے بھری جو محبت سے سجی، دے دے پھر مجھ کو وہی میرے بچپن کی ہنسی، جو محبت سے بھری۔ عرض کیا ہے کہ اس کو بھی میں کم کر رہا ہوں کہ بھول جاتا ہوں جسے سوچ کے میں تنگ دلی، کاش مل جائے وہ کھوئی ہوئی بچپن کی ہنسی، آئی ہاتف کی ندا راز مشیت ہے یہی، جس میں تبدیلی نہیں کوئی وہ سنت ہے یہی، وقت گزرا ہوا پلٹا ہے نہ پلٹے گا کبھی، بچپنا چھوڑ کے اب دیکھ بڑھاپے کی گھڑی، اچھی لگتی ہے فرشتوں کو بھی بچوں کی ہنسی، اس لیے خواب میں بچوں کو ہنساتے ہیں، اچھی لگتی ہے فرشتوں کو بھی بچوں کی ہنسی، اس لیے خواب میں بچوں کو ہنساتے ہیں، یہی عرش اور فرش کی ہے جب یہ پسندیدہ خوشی، آؤ پھر مل کے کریں عام یہ بچوں کی ہنسی۔ دعائیں رہی تو آئندہ بھی اس کو ہم اس طرح قائم رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔